سیلز ٹیکس کے نظام میں مساوات لانے اور اس کی درینہ خرابیوں کو دور کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات تجویز کیے جا رہے ہیں۔ درآمد شدہ اور مقامی طور پر تیار کردہ سولر پینلز کے درمیان مسابقت میں برابری کو یقینی بنانے کے لیے تجویز ہے کہ سولر پینلز کی درآمدات پر 18% کی شرح سے ٹیکس عائد کیا جائے۔ یہ اقدام پاکستان میں سولر پینلز کی مقامی صنعت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ آن لائن کاروبار اور ڈیجیٹل مارکیٹ پلیسز کی تیزی سے ترقی نے ٹیکس قوانین کے پاسداری کرنے والے روایتی کاروباروں کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ معیاری مسابقتی فضا پیدا کرنے اور ٹیکس قوانین کی مکمل پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ ای کامرس پلیٹ فارمز کی طرف سے ترسیل کرنے والے کوریئر اور لاجسٹک خدمات فراہم کرنے والے ادارے 18% کی شرح سے ای کامرس پلیٹ فارم سے سیلز ٹیکس وصول کر کے جمع کروائیں گے۔ پیٹرول یا ڈیزل استعمال کرنے والی اور ہائیبرڈ گاڑیوں پر سیلز ٹیکس میں یکسانیت لانے کے لیے یہ تجویز جاتی ہے کہ 18% ٹیکس سے کم شرح والی گاڑیوں پر بھی 18% عمومی سیلز ٹیکس عائد کیا جائے۔ اس اصلاحی اقدام سے تضادات کا خاتمہ ہوگا اور ٹیکس کی ادائیگی کے عمل کو آسان بنایا جا سکے گا۔ گزشتہ 7 برسوں سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے نئے ضم شدہ اضلاع کو ٹیکس میں مکمل چھوٹ حاصل رہی ہے۔ ان علاقوں میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافے کے پیش نظر ٹیکس کی یہ چھوٹ ملک کے دیگر علاقوں میں کاروبار کرنے والوں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہے۔ لہٰذا تجویز دی جاتی ہے کہ ان علاقوں میں آئندہ 5 سال کے دوران اشیاء پر مرحلہ وار سیلز ٹیکس نافذ کیا جائے، جس کا آغاز آئندہ مالی سال کے لیے 10% کی کم شرح سے کیا جائے گا۔ زرعی شعبہ نہ صرف ہماری قومی معیشت میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے بلکہ ہماری اقتصادی ترقی کے لیے محرک قوت کا کردار بھی ادا کرتا ہے۔ جب فصلیں اچھی ہوتی ہیں تو ہماری مجموعی ملکی پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے، اور جب زرعی پیداوار کم ہو تو معیشت جمود کا شکار ہو جاتی ہے۔ زرعی شعبے ہماری قومی غذائی تحفظ کے لیے بھی نہایت اہم ہے۔ وزیر اعظم کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ زرعی شعبے کو ہماری معیشت کا انجن آف گروتھ بنایا جائے۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق اس سال کھاد اور پیسٹی سائیڈز پر مزید ٹیکس عائد نہیں کیا جائے گا، جس کے لیے ہم IMF کے تعاون سے بھی شکر گزار ہیں۔ بجٹ 2024-25 میں ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کے رجسٹر صارفین کے لیے خام مال کی مقامی خریداری پر سیلز ٹیکس عائد کیا گیا تھا۔ اس تبدیلی سے کپاس کے مقامی کاشتکاروں اور ٹیکسٹائل ملوں، خاص طور پہ اسپننگ یونٹس کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ درآمدی دھاگہ سیلز ٹیکس سے مستثنیٰ رہا۔ کپاس کے مقامی کاشتکاروں اور ٹیکسٹائل ملوں کو برابری کی سطح پر لانے کے لیے درآمدی کاٹن جان پر ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم میں سیلز ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم سیلز ٹیکس میں چوری کو روکنے کے لیے سخت اقدامات متعارف کرا رہے ہیں۔ غیر رجسٹرڈ کاروباروں کے خلاف سخت سزاؤں کو مزید بڑھانے کی تجویز ہے۔ ان میں بینک اکاؤنٹس کا منجمد کرنا، جائیداد کی متعلقی پر پابندی اور سنگین جرائم میں کاروباری جگہ کو سیل کرنا اور سامان کو ضبط کرنا شامل ہے۔ ان تمام اقدامات سے قبل اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ متعلقہ قانونی تقاضے پورے کیے جائیں، جن میں پبلک نوٹس، متعلقہ نگران کمیٹی جس میں متعلقہ تجارتی چیمبر کا نمائندہ بھی شامل ہوگا کے سامنے سماعت کا موقع اور 30 دن کے اندر اپیل کا حق شامل ہوگا۔